بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک، اور دیکھا جائے تو امت کے آج کل جتنے بھی مسائل ہیں ان کا یہ حل بھی ہے، اور امت میں جتنے بھی آج تک اختلافات ہیں ان کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ یہ بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے قرآن کی کیا اہمیت ہے، سنت کی کیا اہمیت ہے، اور اسلامک جو قوانین ہیں وہ کس طرح سے بنائے جائیں گے، پارلیمنٹ کو لیجٹمیسی کس وجہ سے ملی کہ قرآن اور سنت کا دروازہ بند ہونے کے بعد اب جو موجودہ لیجسلیشن ہے ہمارے جو پارلیمنٹ کرتی ہے اس کو اتھینٹسٹی کس لیے دی گئی، اور وہ بائنڈنگ کیسے ہے مسلمانوں۔ تو اٹس لائک جیسے ماڈرن دنیا میں ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے پورا کا پورا، یہ ویسے ہی ایک لیجٹمیسی دیتا ہے ہماری اب کی جو بھی لیجسلیشن ہو۔ تو سورسز آف اسلامک لا کیا ہے؟ اچھا، اسلام میں اور باقی مذاہب میں ایک بیسک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں باقی جو دوسرے مذاہب ہیں وہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں، دنیا کی ترقی کے ساتھ، حالات کے بدلنے کے ساتھ وہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں، irrelevant ہو گئے ہیں، کیونکہ ان میں فلیکسیبلٹی نہیں، ان میں ان کے جو قوانین تھے وہ ریجڈ تھے، جبکہ اسلام میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے کہ آنے والے دور کے مجتہدین اپنے دور کے حساب سے لیجسلیشن کر سکیں اور مذہب کو زمانے کے تبدیلی کے ساتھ وہ ریلیونٹ رکھ سکیں۔ سورسز آف اسلامک لا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو قرآن اور سنت۔ ڈیفینیٹلی قرآن میں جو چیز آ گئی اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ تمام زمانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، لہذا قرآن سے کچھ بھی چیز جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جتنے بھی قوانین بتائے گئے ہیں وہ ابھی 1400 سال کے بعد بھی ریلیونٹ ہیں۔ ہم اسی انہیریٹنس لا کو فالو کرتے ہیں ابھی تک، اور وہ بڑا اچھا ہے۔ اسی طرح جو لیگل پروویژنس بھی آئیں مختلف کرائم کے حوالے سے، قتل کی سزا، چوری کی سزا، زنا کی سزا، ان سب میں قرآن نے ہمیں ایسی گائیڈنس دی ہے کہ وہ کرائم رہتی دنیا تک کرائم ہی رہیں گے، کوئی بھی زمانہ جو ہے ان کو ڈی کرمنلائز نہیں کر سکتا، کوئی بھی زمانہ ایسا کوئی بھی ایسا نظام چل ہی نہیں سکتا جو کہ چوری کو گناہ نہ مانے، قتل کو گناہ نہ مانے۔ تو اس وجہ سے قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور اس کے بتائے ہوئے احکامات وہ کبھی بھی ٹائم آبسلیٹ نہیں ہوتے، ایکسپائر نہیں ہوتے، ریلیونٹ رہتے ہیں ہمیشہ ہر دور میں۔ سو قرآن کنسیڈر دا ہولی بک آف اسلام، 23 سال کے عرصے میں نبی پاک پہ یہ نازل ہوا، اور قرآن کی اتھارٹی ایز اے سورس آف لا از derived from its divine origin and its comprehensive nature, encompassing a wide range of topics including religious obligations, social norms, economic transactions and criminal justice۔ یہ مین جو فیلڈز ہیں کسی بھی نظام کے لیے ضروری جو ہوتی ہیں، ان سب کو قرآن کور کرتا ہے۔ قرآن's guidance on legal matters can be broadly categorized in two main primary sources۔ پہلا explicit legal provisions جو ہیں، جیسے the Quran explicitly addresses a significant number of legal issues, providing detailed regulations and instructions for instance it establishes the 5 pillars of Islam، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور it also prescribes principles for marriage, divorce, inheritance and commercial transactions۔ باقی جو الہامی کتابیں تھیں وہ اتنی ڈیٹیلڈ نہیں تھی۔ دوسرا اس کے بعد
यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, नेकी के, अच्छाई के, बदी के, वो भी कुरान में मौजूद हैं. So these principles such as justice, fairness, compassion and protection of human rights guide the interpretation and application of specific legal rules in various contexts. In addition to Quran, Islamic law also recognizes two other primary sources. Number one, Sunnah, और कुरान के बाद दूसरे नंबर पे सुन्ना आ जाती है. सुन्नत किसको कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स, एक्शंस एंड टैसिट अप्रूवल्स. ठीक है, ये चीज याद रखने वाली है कि हम सिर्फ हदीस को, अ, नबी पाक की सेइंग को हम सिर्फ हदीस ही समझते हैं, नहीं, वो सुन्नत भी है. ठीक है, वो सुन्नत एक ब्रॉडर टर्म है, हदीस इसका सब पार्ट है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात फरमाए, सेइंग्स, ठीक है, तो उसको भी सुन्नत ही कहा जाएगा. आपके अफआल, एक्शंस, और तीसरा तो कोई टैसिट अप्रूवल उसको कहेंगे कि जो काम आपके सामने सर अंजाम हुआ और आपने उससे रोका नहीं, तो यानी कि वो काम जायज था. चाहे उसका हुक्म आपने नहीं भी दिया लेकिन आपके सामने हुआ और आपने खामोशी इख्तियार की, तो उस चीज को आपका टैसिट अप्रूवल मिल गया, तो उसको भी सुन्नत ही कहेंगे. ठीक है. दीज आर कंसीडर्ड अथॉरिटेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ. कुरान और सुन्नत जो है वो अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं, इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है. ठीक है. ये चंद चीजें हैं जो कुरान बताता है और सुन्नत बताती है. ये बेसिकली प्रिंसिपल डिफाइन कर देते हैं और फिर मुसलमानों को इजाजत देते हैं कि इन प्रिंसिपल्स, इन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए जो मर्जी आप लेजिस्लेशन कर लें. ठीक है. The practical application and interpretation of Quran's principles in the context of the Prophet's life and teaching. Quran's role as a source of law is not limited to its textual content. Muslim scholars have developed a sophisticated methodology for interpreting and applying the Quranic verses to contemporary legal issues. The methodology involves careful analysis of language, context, and purpose of each verse. अच्छा, जो कुरान की जो अ, कुरान का जो सोर्स है, वो सिर्फ उसके तर्जमे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने हर आयत की शान नज़ूल, उसके हालात के हवाले से उससे भी अपने रूल्स डिराइव किए हैं. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि वो जो आयत है जिसको वेस्टर्न मीडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे में यूज करता है, कि इस्लाम कहता है वकातिलुहुम हत्ता ला तकूना फितना, के काफिरों को मारो यहाँ तक कि कोई फितना बाकी ना रहे. तो इसका अगर खाली तर्जमा पढ़ेंगे तो इससे तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे कुरान कहता है कि सारे काफिरों को मारो. लेकिन स्कॉलर्स ने जब इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ा तो पता लगा कि ये जो आयत है, इसका सिर्फ तर्जमा ना पढ़े, इसका कॉन्टेक्स्ट भी देखें कि ये तो मैदान जंग में नाजिल हुई है. और मैदान जंग के काफिरों के बारे में, तो हरबी काफिर के बारे में तो यही हुक्म होगा ना, जो भी दुश्मन आप पे हमला कर रहा है उसको मारो. ठीक है. और जब जंग खत्म हो गई उसके बाद मुसलमानों की उसमें मुसलमानों की रियाया के तौर पे काफिर रहते रहे हैं. इवन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एग्रीमेंट्स भी की. ठीक है, उनको प्रोटेक्शन भी दी है, और बल्कि यहाँ तक फरमाया कि जो भी किसी जिम्मी काफिर को कत्ल करेगा या उसको नुकसान पहुंचाएगा, क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से जो है, उस जिम्मी काफिर की तरफ से मैं उससे जवाब तलबी करूंगा, उसका केस मैं लड़ूंगा. ठीक है, इस हद तक उनके बारे में फरमाया. तो ये बात हमें कैसे पता लगती है? उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ के, उसकी सिचुएशन पढ़ के. This methodology involves careful analysis of the language, context, ये context की बात जो भी हमने की, and purpose of each verse, कि इसका मकसद क्या है. ठीक है. So taking into account the broader principles of Islamic law and the ever-changing realities of human societies. अच्छा, जो मुस्लिम लॉ है ना, उसको हम दो लेवल्स में डिवाइड करते हैं.
एक लेवल वो जो अभी तक हमने पढ़ा कि जो कि अनचेंजेबल है, जो कुरान और सुन्नत है, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, ये है लेवल वन, डिवाइन डिवाइन फाउंडेशन। ठीक है, ये देखें, लेवल वन, डिवाइन फाउंडेशन। इसमें इसका सोर्स क्या है? कुरान और सुन्ना है, यानी कि ये सोर्स अब तो क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब इसमें मजीद चेंजिंग नहीं हो सकती। नेचर ऑफ लॉ क्या है? एक्सप्लिसिट है, एब्सोलूट कमांड्स और प्रिंसिपल्स इसमें हमें पता लग जाते हैं लेवल वन से, इस्लाम मुस्लिम लॉ का जो है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी इसकी, ये सबके लिए अवेलेबल है, कुरान और सुन्नत सबके लिए ओपन बुक्स हैं, जो मर्जी पढ़े। ठीक है, आम आवाम भी पढ़ सकती है, स्कॉलर्स भी पढ़ सकते हैं। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी क्या है? कि ये बिल्कुल फ्लॉलेस है, अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, अनक्वेश्चनेबली ट्रू एंड बाइंडिंग है ये लेवल वन के जो कवानीन। ठीक है, इनमें क्या आ जाता है? यही जो मैंने आपको बताया कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, और इसके अलावा कत्ल, चोरी, जिना वगैरह की सजाएं हैं, शराब की सजा है। ठीक है, और ये बिल्कुल अनक्वेश्चनेबली ट्रू एंड बाइंडिंग है ये सजाएं। ठीक है, अब इसके अलावा इज्तिहाद करके हमने लेवल टू में बहुत सारी सजाएं मजीद भी ऐड कर ली हुई हैं, लेकिन वो क्वेश्चनेबल हैं। जो बात के स्कॉलर्स ने ऐड की हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, उन पे आप लॉजिकली डिबेट भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल वन की चंद सजाएं हैं, ये बिल्कुल अनक्वेश्चनेबल हैं। ये बल्कि जब 1979 में हदूद ऑर्डिनेंस ज़िया-उल हक ने लाया था, तो उसमें इसने ये 5 सजाएं जो थी वो डाली थी, जो कुरान में बताई गई हैं। उनमें यही थी, चोरी, और जिना, और खुमरियात यानी शराब नोशी, और कत्ल। ठीक है, हराबा, डाका वगैरह, इनकी सजाएं उसने उसमें बताई थी। हदूद ऑर्डिनेंस पाकिस्तान का जो आया था, और उसके पीछे लॉजिक यही थी, क्योंकि ये 5 जराइम ऐसे हैं जिनकी सजा कुरान में मौजूद है, लिहाजा ये इस्लामी सजा इनके हद तक नाफिज की जाए। अमल खैर उस पर कभी नहीं हुआ, कभी किसी का हाथ नहीं कटा, लेकिन ये हमारे कानून में मौजूद। अच्छा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओपिनियंस, कि इसके ऊपर ओपिनियंस का डिफरेंस है उलमा में, बहुत ही कम, लिमिटेड है, क्योंकि ये हैं ही इतनी क्लियर कुरान की आयत और सुन्नत के अहकामात, कि उनके ऊपर जो है ओपिनियंस ज़्यादा डिफरेंस हो ही नहीं सकते। डिस्प्यूट पॉसिबली नहीं जी, जनरली कोई इस पे डिस्प्यूट की पॉसिबल है ही नहीं, ये बहुत क्लियर अहकामात है। एग्जाम्पल क्या है लेवल वन के अहकामात की? स्पेसिफिक कुरानिक वर्सेस ऑन प्रेयर्स, फास्टिंग, ज़कात। तो मुसलमानों के तमाम गिरोह इन पर मुत्तफिक हैं, इस इन पर उनका इजमा है। सब नमाजों को मानते हैं, रोज़ों को मानते हैं, ज़कात को मानते हैं, सब मानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डिवाइन लेवल वन की फाउंडेशन। लेवल टू की जो कानून साजी है वो क्या है मुस्लिम लॉ की? ये ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, यानी कि हमारे उलमा कराम ने जो जो कवानीन ड्राइव किए, जो जो उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए, और पुरानी अहकामात की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में मजीद अहकामात बताए कि दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ लॉ गिवर। अल्लाह ताला की इंटेंशन ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो जो सारा कुछ उन्होंने अपने ओपिनियन में बताया, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी लेवल, क्योंकि वो डायरेक्ट कुरान में तो नहीं आया, हदीस में तो नहीं आया। वो तो इनका अपना अंदाजा है कुरान और हदीस पढ़ के, कि इस मामले में अल्लाह की ये राय होती, इस मामले में अल्लाह की ये राय होती। ठीक है, तो सेकंड लेवल जो है लेवल टू, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन, वो क्या कहता है? वो कहता है सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, इज्तिहाद। ठीक है, इज्तिहाद के थ्रू लेवल टू की कानून साजी होती है। लेवल वन की का सोर्स क्या था? कुरान एंड सुन्ना, वो कुरान और सुन्ना था, डायरेक्ट आयत, वाज़ेह आयत मौजूद थी। जबकि ये जो लेवल टू में जो लेजिस्लेशन की, यानी कि इज्तिहाद जो किया, ये हम अभी पढ़ेंगे नीचे के इज्तिहाद होता क्या है, वो कुरान और सुन्नत को पढ़ के उसकी बेस पे इज्तिहाद किया। ठीक है, डेरिवेटिव इंटर, नेचर ऑफ लॉ क्या है? ये डेरिवेटिव है, ये ड्राइव किया गया कुरानी आयात से।
وہ کیا تھا؟ وہ ایکسپلسٹلی قرآنی آیات تھی لیول 1 میں. لیول 2 میں کیا ہے؟ اس کو ڈرائیو کیا گیا ان قرآنی آیات سے جن احکامات کو. ٹھیک ہے. ایکسیسیبلٹی لیول 1 کی جو احکامات تھے وہ تو سب کو ایکسیسیبل ہیں، جو مرضی قرآن اور سنت کھولے پڑھ لے. جبکہ لیول 2 کے جو پرائمری لیگل یہ جو بھی اجتہادات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ مینلی علماء کرام کے پاس ہی ہوتے ہیں، اسکالر مجتہدین کے پاس ہی ہوتا ہے، اور وہ اس کو پڑھ کے پھر پبلک کرتے ہیں فائنل اوپینین پہ پہنچنے کے بعد. ڈگری آف سرٹینٹی قرآن کی آیات تو بالکل انکویسچنیبلی ٹرو ہیں، جبکہ یہ جو انسانی اجتہاد ہے اس کی نبی پاک نے اجازت بھی دی، حکم بھی دیا کہ کیا کرو، اپنے دماغ کا استعمال کر کے قانون بنا لیا کرو نیک نیتی کے ساتھ. لیکن پھر بھی اس میں انسرٹینٹی تو ہے، کیونکہ یہ مین میڈ لا ہے یہ لیول 2 کا. تو ڈگری آف سرٹینٹی کا اس کا ہم کیا کہیں گے کہ یہ بالکل 100% سرٹن نہیں ہے، پروبیبل ہے، ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن، کوئی بھی اس کی انٹرپریٹیشن کر لے، کوئی اس پہ کوشچن کر لے، بالکل، کیونکہ یہ ایک عالم کا اوپینین ہے. یہ اللہ کی آیت یا قرآن یا سنت نہیں ہے، قرآن کی آیت یا سنت نہیں ہے، یہ ایک عالم کا اوپینین ہے جو اس نے اپنی ذہنیت کے حساب سے دیا. تو اس پہ تو کوشچن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ملٹیپلسٹی آف اوپینینس قرآن کی آیت کے بارے میں تو کوئی اوپینینس بہت زیادہ نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یہ لیکن لمیٹڈ ہے، کیونکہ قرآن کی آیات اتنی کلیئر ہیں. چند ایک آیات کے بارے میں تھوڑا بہت ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی وہ ملٹیپلسٹی آف اوپینین اس میں نہیں ہے. جبکہ جو مین میڈ لا ہے لیول 2 کا، اس کے بارے میں پاسبل ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینین ہوں اینڈ ایکسیپٹیڈ ود ان اسکالرلی ڈسکورس. ٹھیک ہے. ڈسپیوٹ پاسبلٹی قرآن کی آیت کے بارے میں تو اتنی نہیں ہے، جبکہ یہ جو مین میڈ لا ہوگا اسکالرز مسلم جو بنائیں گے، آپ اس کو کہہ لیں سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جو مسلم اسکالرز کریں گے، وہ لیول 2 کی لیجسلیشن کہلائے گی. تو وہ سم ٹائم پاسبل ڈیو ٹو ڈفرنگ انٹرپریٹیشن. ایگزامپلس ڈیوائن لا کی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. جبکہ اس کی جو لیول 2 کی مین میڈ یا اسکالرس کا بنائی ہوئی جو انٹرپریٹیشن ہوگی، اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ اسکالرلی رولنگس آن کنٹمپرری فائنینس اور میڈیکل ایتھکس. ٹھیک ہے. یہ ایگزامپل ساری ابھی ہم نیچے پڑھیں. مثلا میڈیکل ایتھکس سے مراد یہ کہ کچھ کہتے ہیں کہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز. ٹھیک ہے. تو اس پر پھر علماء نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا جی آرگن ٹرانسپلانٹیشن جائز ہے، آپ فوت ہو رہے ہیں، آپ اپنے آرگنس کسی اور کو ڈونیٹ کر جائیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا حالانکہ، لیکن علماء نے اجتہاد کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان چیزوں نے جا کے گالی جانا مٹی میں تمام آرگنس نے، لہٰذا یہ کسی کو ڈونیٹ کر دیے جائیں، اچھا کسی کے کام آ جائیں. تو آرتھوڈاکس علماء تو پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ جو یہاں پہ اپنی آنکھیں کسی کو دے جائے گا وہ قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو آنکھیں دی، وہ کیوں دے کر آیا کسی اور کو. تو اس کا جواب پھر انہوں نے یہی دیا کہ قرآن میں دیکھیں آپ، جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مٹی بھی ہو جاؤ گے نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ تمہیں پھر سے زندہ کر دے گا، بنا دے گا. اس نے پہلے بھی تمہیں بنایا جب تم کچھ بھی نہ تھے، اب تو تم چلو بوسیدہ ہڈیا تو ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھی بالکل اتنا اچھا بنا دیا، تو ان کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مسئلہ ہے. لہٰذا آنکھیں ڈونیٹ کرنا، آرگنس ڈونیٹ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی کہ جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ قرآن کی آیات اس بارے میں تو ہیں کہ اللہ کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا کوئی مشکل نہیں. لہٰذا علماء نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اجتہاد کیا اور لیجسلیشن کر دی، اجتہاد کر لیا. ٹھیک ہے. ابھی تک کا ہم اپنا دوبارہ رپیٹ کریں. آج ہم پڑھ رہے ہیں سورسز آف اسلامک لا. مین سورسز کیا ہیں اسلامک لا کے؟ قرآن اور سنت. یہ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. یہ دونوں بالکل ڈیفینیٹ ہیں، قرآن اور سنت، اور
قرآن بھی کمپلیٹ نازل ہو چکا ہے، سنت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو گئی۔ سنت سے مراد نبی پاک کی اقوال جو انہوں نے فرمائے، وہ اعمال جو انہوں نے کر کے دکھائے، اور وہ اعمال جو ان کے سامنے کسی اور نے کیے لیکن آپ نے اس سے روکا نہیں، اس کو ٹیسٹ اپروول دے دیا، یعنی کہ وہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن اور سنت جو ہے یہ ہمارے بائنڈنگ سورس ہیں، ان کے اندر ہم کوئی چینجنگ کر ہی نہیں سکتے، یہ قیامت تک کے لیے، اور یہ بائنڈنگ ہے، انچینجیبل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ہمارے بائنڈنگ سورس۔ اب ظاہر ہے زمانہ جیسے جیسے چینج ہوتا ہے ویسے ویسے ضرورت پڑتی ہے فریش لیجسلیشن کی۔ ہم سے پہلے کے مذاہب اسی لیے آبسولیٹ ہو گئے، ریلیونٹ ہو گئے، کیونکہ ان میں فردر لیجسلیشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جب نبی فوت ہو گئے، وہی کا دروازہ بند ہو گیا، ان کی لیجسلیشن بھی بند ہو گئی۔ لیکن مسلمانوں کے پاس جو ہے ایک بڑا زبردست ایک پروویژن رکھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں دین اسلام میں، کہ مسلمان مل کر کسی چیز پر اکٹھے ہو جائیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی درجہ دے دیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے احکامات کا، اللہ کی وحی کا ہے درجہ، وہی درجہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اجماع کو بھی دے دیا۔ یہ اتنی بڑی ایک عظمت دی اس قوم کو، عزت دی، کہ نبی کی امت جس چیز پر جمع ہو جائے گی اس چیز کا بھی وہی رتبہ ہوگا جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا وحی کے احکامات کا ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اس کیونکہ امت جو ہے وہ غلط چیز پر جمع نہیں ہوتی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو، میری امت کو کبھی بھی باطل بات پہ جمع ہونے کی وہ نہیں دیں گے، کبھی بھی میری امت باطل پہ جمع نہیں ہوگی۔ دا ہینڈ آف اللہ از اوور دی یونائٹیڈ کمیونٹی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے آپ کہہ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہم پہ خاص رحمت ہے کہ ہم لوگ، ہمارا ایک چھوٹا سا گروہ یا ایک بڑا گروہ بھی، وہ کسی غلط بات پر کا فالوور ضرور ہو سکتا ہے، لیکن امت ایسے ہول کبھی بھی کسی باطل کی پیروی نہیں کرے، کوئی نہ کوئی گروہ حق کے لیے اس میں کھڑا ہی رہے۔ اچھا، پہلے دو سورسز ہو گئے قرآن اور سنت، اور اس کے بعد نیکسٹ دو سورسز کیا ہیں؟ اجماع اور اجتہاد۔ ٹھیک ہے، اجماع کہتے ہیں یہ جیسے جمع کرنا ہوتا ہے نا، تمام کے تمام مسلم امت کسی ایک بات پر جمع ہو جائے گی تو وہ ہم کہیں گے یہ اجماع ہو گیا امت کا۔ مثال کے طور پہ ساری امت کا اجماع ہے کسی 5 نمازیں ہوتی ہیں اور ان کے نام یہ ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ قرآن میں تو ان نمازوں کے نام نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن میں تو یہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر قائم کرو دن کے کناروں پہ اور رات کے ایک پہر میں۔ دن کے کنارے مطلب سورج نکلنے سے پہلے فجر، سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب، اور رات کا پہر عشاء ہو گیا، اور وسطی نماز قائم کرو، وہ ظہر اور عصر آ گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے ہمیں ایک تو سنت سے پتہ لگا اس کا، اور ایک امت کا بالعموم اجماع ہوا اس سنت کو پڑھ کے کہ ہاں بھائی سنت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی پاک یہ 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شراب کے بارے میں جو ہے، شراب کے بارے میں تو بہت زیادہ کلیئر آیت نہیں ہے قرآن میں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس سے روکا ضرور گیا ہے، لیکن اتنے سخت اس میں نہیں روکا گیا۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، حج کرنا ضروری ہے، اس کے لیے قرآن میں کیا آیا تھا کہ اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں، زندگی میں ایک بار زیارت کریں اس کے گھر کی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مسلمانوں نے اجماع کر لیا کہ ہاں بھائی یہ کیونکہ قرآن میں آ گیا لہٰذا یہ لازم ہے، جس چیز کی اشتہار استطاعت ہو۔ شراب کے بارے میں بھی آ گیا، مثلا شراب کے بارے میں آیت یہ اتری انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور جوا جو ہیں وہ ناپاکی ہیں اور عمل شیطان ہے۔ ٹھیک ہے،
रोका इससे नहीं गया, लेकिन ये बता दिया गया कि अम्ल शैतान है, तो इससे ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब अम्ल शैतान ही कह दिया तो रोका ही जा रहा है। ठीक है। इसी तरह जिना के बारे में, चोरी के बारे में क्लियरली क्या बात अल्फाज आए कि चोर और चोरी, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, उनका हाथ काट दो। ठीक है। तो जब हाथ काटने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसको नापसंद ही किया जा रहा है, तो इट मीन चोरी हराम है। कत्ल के बारे में भी सजा आई, तो इट मीन्स कत्ल करना भी हराम है। तो ये सारी की सारी चीजें, या झूठ बोलना, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये इजमाए उम्मत के उसके रू से हराम है। अच्छा, इजमा refers to the unanimous agreement among the recognized scholars of Islamic law on a specific legal issue. ठीक है। It is considered as a source of law when it addresses a matter not explicitly addressed by Quran and Sunnah. इजमा एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब है मुतफक्का राय। ये इस्लामिक फिका के चार अहम जराए में से एक है। ठीक है। दीगर तीन क्या है? कुरान और सुन्नत जो हम ऊपर पढ़े, और इज्तिहाद जो हम अभी आगे पढ़े। इजमा एक ऐसी राय है जो तमाम मुसलमान या कम अज कम एक बहुत बड़े ग्रुप के दरमियान पाई जाती है। ये राय कुरान और सुन्नत और ये जो जूरिस्ट होते हैं उनके अकवाल के जायजे के बाद हासिल की जाती है। इजमा को इस्लामिक फिक का एक मजबूत, फिक मतलब इस्लामी कानून, ठीक है, इस्लामी फिक का एक मजबूत जरिया समझा जाता है, और इसे कुरान और सुन्नत के बाद दूसरे नंबर पर रखा जाता है। यानी कुरान पहले, फिर सुन्नत दूसरे पे, और नंबर तीसरे पे ये आ गया इजमा। ठीक है। तो इजमा की अहमियत के बारे में चंद वजूहात। ये मुसलमानों की मुश्तरका राय का इजहार करता है। इजमा से मुराद ही यही है कि जिस पे सब जमा हो गए। कुरान और सुन्नत की तफसीर में मदद करता है। ठीक है। नए मसाइल के हल के लिए ज़ाब्ता फराहम करता है। ये इस्लामिक फिक्र की एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। इजमा की मिसालें कुछ हमने ये अभी पढ़ी कि 5 टाइम की नमाज, रोज़ा, हज, अ, नमाज, हज, और शराब पीना हराम है, जिना हराम, चोरी हराम, कत्ल हराम, झूठ बोलना हराम। तो ये सिर्फ इज्मा के अमली इस्तेमाल की चंद मिसाल। जैसे जैसे इस्लामी कानून माशरे की बदलती ज़रूरियात के मुताबिक होता रहता है, हमें इज्मा के इस्तेमाल की ज़्यादा मिसालें देखने की तवक्को है। अच्छा, इज्मा हमेशा जो है आसान नहीं होता। इसके लिए एक ऐसी राय दरकार होती है जो तमाम अहले इल्म के दरमियान कंसेंसस हो, जिसपे जो मुस्लिम दुनिया, जो एक बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी है, उसमें आजकल कंसेंसस हासिल करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इजमा जो है एक अहम अमल है जिसकी इस्लामी कानून की मुतल्लकियत और इत्तलाफ को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। इमाम शाफी कहते हैं कि इजमा का जो टूल है कानून साजी के लिए, हम इसको यूज तो करते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि कुरान ने कहाँ इजमा की इजाजत की हुई। तो मैंने कुरान से इसकी दलील ढूंढना शुरू की, और जहन में ये एक मसला रख के मैंने पूरे कुरान को पढ़ना शुरू किया, और 300 मरतबा पूरा कुरान पाक पढ़ा इमाम शाफी ने। और जब 300 मरतबा पढ़ लिया तो उसके बाद आके मैं इस आयत पे रुक गया कि इस आयत में इजमा की दलील मिल गई। ये 5वें सूरा की आयत है, वमन युशाकिक रसूला, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर तुल गया, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, बाद इसके कि उसके बाद इसके कि उस पर हदायत वाज़ेह हो चुकी थी, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और वो पैरवी करने लग गया गैर सबीलिल मोमिनीन, मोमिनीन के रास्ते से हट के किसी और रास्ते की, अहले ईमान के रास्ते से हट के किसी और रास्ते की। तो ये जो अहले ईमान का रास्ता है ना, ये लफ्ज जो है सबीलिल मोमिन, उन्होंने कहा कि ये लफ्ज जो है बेसिकली ये बात कर रहा है इजमा की, कि मुसलमान जब एक चीज पर अमल पैरा हो जाते हैं तो वो एक उनका रास्ता बन जाता है। उनका जब मुसलमानों का किसी चीज पर इजमा हो जाता है तो ये एक तरह से उनका रास्ता बन गया, अब वेल ट्रॉटन पाथ बन गया। ठीक है। अहले ईमान का रास्ता। तो
اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے مسلمانوں کے عمل کو، مسلمانوں کے ایک طرز عمل کو ایک طرح کی اتھینٹسٹی دے دی، ٹھیک ہے، اور یہ اجماع کی دلیل ہے کہ جس چیز پر مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے وہ اس کی پیروی بھی لوگوں پر ویسے ہی فرض ہو جائے گی جیسے کہ قرآن اور سنت کے احکامات کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تین تو تھے ہمارے چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک۔ قرآن وہ سب کو ہی پتہ ہے کتنے عرصے میں نازل ہوا، اس کی آیات بائنڈنگ ہیں اور انچینجیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سنت، سنت کا بھی ابھی ہم نے بتایا کہ تین چیزوں کو سنت کہتے ہیں: نبی کے اقوال، نبی پاک کے افعال، اور وہ کام جو آپ کے سامنے ہوئے اور آپ نے ان سے منع نہیں کیا، یہ تینوں کام سنت ہے، اور یہ بھی بائنڈنگ ہے قرآن کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ان کی تھوڑی سی بس فرق آ جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کے ایک ایک زبر زیر پیش میں بھی کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، وہ پوری جگہ ساروں کا اس پہ کنسنسس ہے، جبکہ سنت جو ہے، سنت کے مختلف لیول ہیں، وہ صحائح ستہ کی کتب ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ٹھیک ہے، موطا، تو ان میں ڈفرینٹ ہے کہ بعض کی جو چین آف راوی ہے وہ انڈاؤٹ فل ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، اور بعض کی چین میں کچھ کچھ راوی جو ہیں بیچ میں سے مسنگ ہیں یا ان کوشچنیبل ہے ان کی چین آف نریشن جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ کبھی ہم وہ کر بھی سکتے ہیں کہ ہاں جی اس میں تھوڑا سا شاید یہ بیچ والا ایک راوی مسنگ ہے تو اس کے سمجھنے سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے یا کچھ ایسی بات، ہم پھر بھی ایک پروویژن رکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن میں تو وہ بھی پروویژن نہیں ہے، قرآن کی تو آیات پہ سب متفق ہیں، ایک ایک نقطے پہ متفق ہیں۔ بہرحال قرآن بائنڈنگ ہے، سنت بائنڈنگ ہے، سنت کے بعد اجماع کا ہم نے بھی پڑھا کہ اگر مسلم اسکالرز اور مسلم کمیونٹی یا تو سب کے سب یا ایک بہت بڑا حصہ، ایک سائزیبل پورشن مسلم امہ کا کسی ایک بات پر جمع ہو جائے تو ہم کہیں گے اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا، اور یہ بھی اب بائنڈنگ ہو گئی۔ اور یہ لیکن اجماع کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں، اور جتنے بھی اجماع ہونے تھے وہ شروع کے علماء کر گئے 1400 سال پہلے، 1200 سال پہلے، جتنے بھی اجماع پاسبل تھے وہ کر گئے، اور دین کی آپ سمجھیں ایک آؤٹ لائن ڈرا کر کے اب مزید اجماعات کی بچے ہی نہیں کرنے والے۔ اب آج کے دور میں کیا چیز ریلیونٹ رہے گی ہمارے لیے؟ اجتہاد۔ اب اجتہاد کا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کا روٹ ورڈ دیکھیں گے نا، وہ کیا ہے؟ جیم ہا دال، یہ تو وہی روٹ ورڈ ہے جو کل ہم نے جہاد کے لیے پڑھا۔ اجتہاد بھی بیسیکلی کیا ہے؟ وہ جہاد ہی ہے۔ اجتہاد مطلب جہد، کوشش، جد و جہد، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات میں آپ کو کل بھی بتا رہا تھا، کل والے لیکچر میں بھی، کہ جہاد کا تو مطلب اصل میں یہ ہے، کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا کسی مسئلے کے حل کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے۔ تو یہ جو علمی کوشش، علمی جہاد ہوگا اس کو کہتے ہیں اجتہاد، ٹھیک ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اجتہاد کرنے والا یعنی کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے، یعنی کہ وہ استاد کا علم لیتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے، جبکہ مقلد یعنی تقلید کرنے والا بس کہتا ہے جو استاد نے سکھا دیا میں نے اس سے آگے ایک لفظ جانا نہیں، وہ استاد کے قدموں میں بیٹھتا ہے کیونکہ وہ استاد کے علم کو آگے نہیں پہنچاتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں جو پہلا مجتہد تھا وہ امام ابن تیمیہ تھے، پہلے 1000 سالوں کے مجتہد، اور جو دوسرے 1000 سال تھے اس کا جو مجتہد ہے انہوں نے قرار دیا، انہوں نے شاہ ولی اللہ کو قرار دیا کہ یہ شاہ ولی اللہ جو ہیں یہ دوسرے سیکنڈ ملینیم کے مجتہد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریزن یہی تھی کہ شاہ ولی اللہ نے کتنا بڑا اجتہاد کیا، قرآن کا ترجمہ کر دیا، اور لوگ ان کو بلکہ مسجد کے باہر جمع ہو گئے تھے ان کو مارنے کے لیے کہ اس نے اللہ کا قرآن بدل دیا، اللہ نے جب عربی میں نازل کیا تو اس نے کیوں فارسی میں ترجمہ کیا۔
لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام سے جڑے رہے، ہمیں دین کا صحیح پتہ لگا۔ اچھا، سو لیکن اجتہاد جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص منہ اٹھا کے اپنی طرف سے جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے وہ کہنا شروع کر دے، یہ بھی اللہ نے کہا وہ بھی اللہ نے۔ قرآن میں یہ جگہ جگہ یہ آیت آتی ہے کہ بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ومن ازلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر ہی جھوٹ باندھ لیا۔ مثلا یہ کہہ دیا جی اللہ تو یہ کہتا ہے، اللہ وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس معاملے میں اللہ کی یہ رائے ہے، اس معاملے میں اللہ کی وہ رائے ہے۔ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر ہی جھوٹ باندھ لے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت نبی پاک بار بار سناتے بھی تھے، کیونکہ کفار آ کے انہیں کہتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو یہ آیت آپ ان کو سناتے کہ نہیں، اپنی طرف سے اللہ سے کوئی احکامات منسوخ کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، تو میں یہ ظلم نہیں کر سکتا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا، تو یہی سیم حکم ہمارے مجتہدین پر بھی لاگو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اجتہاد کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ہمیں تعلیم فرمائی۔ اب یہ دیکھیں کیسے۔ اجتہاد is an Arabic word that means exertion or effort، ٹھیک ہے، یہ وہی کل والا جو لفظ ہم پڑھ رہے تھے، جہد، جد و جہد، to struggle، to strive، ٹھیک ہے۔ In Islamic law, it refers to the independent reasoning that a qualified scholar engages in to derive meanings on matters not explicitly addressed in the Quran and Sunnah۔ کہ وہ معاملات جو قرآن اور سنت میں کلیئرلی ایڈریس نہیں کیے گئے، اب ان کے بارے میں بھی قانون تو بنانا ہی ہے نا۔ مثال کے طور پہ قرآن میں آیا کہ شراب حرام ہے کیونکہ وہ نشہ اب پیدا کرتی ہے، اب قرآن میں کوکین کا نام تو نہیں آیا، ٹھیک ہے، آئس کا نام تو نہیں آیا، تو پھر مسلم اسکالر کیا کریں، اس کو حلال قرار دے دیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر مسلم اسکالرس کو قرآن سے حکم وہ اٹھائیں گے کہ خمریات، نشہ آور اشیاء حرام ہے، شراب کا ایک نام ضرور آیا ہے قرآن میں، لیکن شراب بھی حرام ہے، اور شراب کے علاوہ اور بھی کوئی چیز جو نشہ پیدا کرے گی وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلم مجتہد اس چیز کا اجتہاد کرے گا کہ کیونکہ قرآن میں شراب کو حرام قرار دیا گیا اور نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا، لہٰذا نشہ پیدا کرنے والی ہر چیز حرام ہے، یہ اس کا اجتہاد ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم پہ بائنڈنگ ہو جائے گا۔ So ijtihad is considered a highly important and noble pursuit in Islam as it allows scholars to apply the principles of Islamic law۔ اچھا، اب ہم یہ جو اشتہار اس نے کیا ہے کوکین کو حرام قرار دینے والا، تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، بالکل نہیں باندھا، اس نے اللہ کی انٹینشن کو ہم تک کلیئر کر کے پہنچایا، ٹھیک ہے۔ پہلے اس نے خود قرآن اور سنت کو پڑھا، دین کا علم حاصل کیا، عربی زبان کا اچھی طرح علم حاصل کیا، اس کے بعد اس نے اس سے اصول نکالا، قرآن سے ایک اصول اس نے ڈرائیو کیا کہ قرآن جو ہے وہ نشہ و اشیاء کو حرام کہتا ہے۔ اب زمانے کے ساتھ ساتھ ترقی ہو کے ایک نیا نشہ ایجاد ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو بھی قرآن کا وہی حکم لاگو ہوگا۔ یہ اس نے اللہ پر جھوٹ بالکل نہیں باندھا، اس نے بلکہ اللہ کی بات کی تشریح کر کے ہمیں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اوپر والی آیت ہے اس کا اطلاق اس پر بالکل نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، اس نے اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو ہی ماڈرن صورتحال پر لاگو کر کے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ سو as it allows scholars to apply the principles of Islamic law to new situations and challenges, however, it is also a demanding and challenging task as scholars must have a deep understanding of Quran, Sunnah, and Islamic legal theory in order to engage in ijtihad effectively، ٹھیک ہے۔ اسکالر کو یہ شرائط مجتہد ہیں، اجتہاد کرنے والے کو ہم کہتے ہیں مجتہد، اس کی شرائط کیا ہیں کہ اس کے پاس ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، a scholar must have a deep understanding of Quran, Sunnah, Islamic legal theory، ٹھیک ہے۔
in order to engage in ijtihad effectively. The revelation of Allah Almighty was completed at the time of death of Prophet sallallahu alaihi wasallam in the form of Quran and Sunnah. ठीक है, अब वो जो पहले दो सोर्सेज थे वो तो कंप्लीट हो गए, वो तो दरवाजा बंद हो गया उसका। ठीक है, तो फिर अब मजीद लेजिस्लेशन कैसे होगी? इज्तिहाद। Ijtihad, however, continues, and it is the source or methodology which gives Islamic law its adaptability to new situation and capacity to tackle all new issues and problems. यही वजह है कि इस्लाम जो है वो आज तक रेलेवेंट है, क्योंकि इस्लाम में इज्तिहाद की ऑप्शन मौजूद है। ये हर बदलते दौर के साथ रेलिवेंट रहता है। दूसरों की तो मैंने आपको मिसाल दी थी, बाकी जो अहले किताब हैं वो तो मिसाल के तौर पे जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियनिटी में तो डाइवोर्स भी नहीं है, सिवाय इसके कि वो अपनी बीवी के कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाएं। तो अब वो किसी ने किसी भी वजह से वहाँ पे डाइवोर्स देनी हो तो वो बीवी के कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाता है और फिर उसको वो अ, छोड़ सकता है। लिहाजा वो लोग क्या करते हैं कि वो लीगल सेपरेशन कर, ठीक है, वो अपने दीन से हट के उनको लेजिस्लेशन करनी पड़ी और एक नई चीज़ उनको इजाद करनी पड़ी। कुरान इस्लाम में जबकि ये ऑप्शन है, इसको अल्लाह ने पसंद तो नहीं किया, तमाम जायज़ कामों में बदतरीन काम करार दिया, लेकिन क्योंकि ह्यूमन नेचर है तो इस वजह से इसको अलाउ। अच्छा, इसी तरह उनके पास इनहेरिटेंस के शेयर्स जो है वो नहीं है, खवातीन के लिए अ, है ही नहीं, तो वो उनको उसके खिलाफ लेजिस्लेशन करनी पड़ी। बहुत सारे मज़ाहिब में खवातीन को विरासत का हक सिरे से ही नहीं दिया, जबकि हम इस्लाम को एक्यूज़ ये करते हैं कि बेटे के मुकाबले में बेटी को कम हिस्सा देता है इस्लाम, क्योंकि उसके ऊपर घर चलाने का कोई खर्चा भी तो नहीं डालता। अच्छा, the various sources of Islamic law that features next to the Quran and Sunnah are all demonstration of ijtihad। ठीक है, तो ये जितने भी आप नाम सुनेंगे ना, आप चाहे कियास सुने, इस्तेहसान सुने, मसाले मुरसले सुने, तो तो ये सब के सब क्या हैं? ये इज्तिहाद की ही किस्में हैं, शक्लें हैं। ऑल आर ऑल इंटर रिलेटेड एंड कम अंडर द मेन हेडिंग ऑफ इज्तिहाद। ठीक है, मेन हेडिंग क्या है? इज्तिहाद। Ijtihad, in its widest sense, means the use of human reason in the elaboration and explanation of the Sharia। इज्तिहाद का मीनिंग क्या है? जहद। लिटरल मीनिंग ये हमने कल भी पढ़ा, derived from the Arabic word jihad, which means to strike hard or struggle, the expending of maximum effort in performance of an act or job. Johad means employing one's complete strength, and jihad means hardship and difficulty। अलबदाया व निहाया में इसका ये मीनिंग है। अबू मंजर अल मिस्री कहते हैं कि जहद मीन्स पावर एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये दोनों मानों में भी आता है, कमजोरी के मानों में भी, ताकत के मानों में भी। बेसिकली ये मुशक्कत तलब काम है, मुशक्कत है इसका एक जहद, कोशिश, इस्तात, काफी सारे इसके भी। टेक्निकल सेंस में हम क्या कहेंगे? जहद का मानी क्या है? इट इज एफर्ट मेड बाय मुजतहिद इन सीकिंग नॉलेज। एफर्ट करता है ना, किस चीज की? सीकिंग नॉलेज ऑफ द अहकाम, अल्लाह के अहकाम की, कुरान और सुन्नत के अहकाम की, और अहकाम ऑफ शरिया थ्रू इंटरप्रिटेशन। टेक्निकल सेंस में जहाद का ये मायने, जहद, इज्तिहाद। इज्तिहाद इज द एप्लीकेशन बाय अ jurist of all his faculties, either in inferring the rules of sharia from their sources or in implementing such rules and applying them to particular issues। ये अबू ज़हरा की डेफिनेशन। फारूकी की डेफिनेशन क्या है? कि सिस्टमैटिक रीजनिंग एंड डिसिप्लिन स्ट्राइविंग। इज्तिहाद इज एन इंडिपेंडेंट जजमेंट ऑन लीगल इश्यूज। ठीक है, अब इज्तिहाद करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? मुजतहिद। ठीक है, इस चीज को जरा गौर से समझें।
کہ اجتہاد کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو ہم مجتہد کہتے ہیں، جبکہ ایک بندہ جس کے پاس دین کا سارا نالج تو ہے شریعت کا، لیکن وہ اجتہاد نہیں کر پاتا، تو اس کو ہم مجتہد نہیں کہیں گے، حالانکہ اس کے پاس دین کا سارا نالج ہے، قرآن پورا حفظ ہے، اس کو ساری تفسیر، سارا تشریح اور پوری ہسٹری کا بھی پتہ ہے، عربی کا بھی پتہ ہے، لیکن اگر وہ قانون سازی نہیں کر سکتا تو ہم اس کو مجتہد نہیں کہیں گے، اس کو ہم فقیہ کہہ لیں گے، مفتی کہہ لیں گے، قاضی کہہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن مجتہد صرف وہی ہوگا جو کہ نیا کوئی اجتہاد کر کے بتائے گا کہ بھائی میں نے اس معاملے پہ غور و فکر کیا ہے اور میرا یہ اجتہاد ہے اس معاملے، ٹھیک ہے۔ تو مفتی، قاضی، فقیہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اجتہاد وہی، مجتہد اسی کو کہیں گے جو کہ اجتہاد کر سکتا ہے اور جو اجتہاد کرے۔ اجتہاد کا پرپس کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، دی پرائمری آبجیکٹ از ٹو ڈسکور دی انٹینشن آف دی الٹیمیٹ لا گیور اللہ Almighty. I repeat, the primary object of ijtihad is to discover the intention of Almighty, ultimate lawgiver Allah Almighty. کہ اجتہاد کا پرائمری پرپس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انٹینشن کو معلوم کرنا، کہ یہ جو معاملہ ہمیں درپیش ہے، مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے، اگر وہی آ رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہی چیز ہم کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد ہے۔ اگر آج وہی نازل ہو رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی یہی وہی نازل فرماتے کہ یہ جو کوکین ہے یہ حرام، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹو فائنڈ سولوشن آف نیو لیگل ایشوز وائی ڈیڈ دا نیسیسٹی آف اجتہاد ارائز، کیوں ارائز ہوئی، ٹو فائنڈ دا solution of new legal issue. Ijtihad is a central concept in Islamic law and it has played a vital role in the development of Islamic jurisprudence. It allows scholars to adapt Islamic law to the changing needs of society, and it ensures that Islamic law remains relevant and applicable to the modern world. Ijtihad کی benefits کیا ہیں؟ It allows scholars to derive rulings on matters not explicitly addressed in the Quran or Sunnah. ٹھیک ہے، اور it helps to ensure that Islamic law remains relevant to the modern world. It promotes intellectual inquiry and creativity among Muslim scholars. It strengthens the Muslim community by providing a mechanism for resolving disputes and disagreements. ٹھیک ہے، یہ مین بینیفٹس ہیں اجتہاد کے۔ وہ آپ سے جب بھی اجتہاد کا سوال پوچھے گا اس کے فوائد بھی پوچھے گا، وہ آپ نے یہ لکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اجماع کے فوائد میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ دونوں مور اور لیس انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں۔ فرق ان میں صرف یہ ہے کہ اجماع جو تھا وہ شروع والے علماء کر گئے، جو باتیں جن پر مسلمانوں کا اجماع ہو سکتا تھا وہ آلریڈی وہ کر گئے، اب وہ مزید کوئی بات چھوڑ دی یا ایسی کہ جس پہ تمام امت کا اجماع ہونا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی بیسیکلی ان کا اجتہاد ہی تھا نا، اور وہ اجتہاد سب علماء کا تھا، تو لہٰذا وہ جمع ہو کے سب علماء کا اجتہاد ایک اجماع بن گیا، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں ہمیں اجماع کے بجائے ہمیں اجتہاد کی ضرورت، اچھی بات ہے، یہ سارے اس پر اجتہاد پہ مجمع ہو جائیں گے، اگر آج بھی کسی اجتہاد پہ سارے جمع ہو جائیں گے تو وہ اجماع بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چیلنجز کیا ہیں اجتہاد کے ساتھ ایسوسیٹڈ؟ It can be complex and time-consuming process. It requires a deep understanding of the Quran, Sunnah, and Islamic legal theory and Islamic history. It can be difficult to reach consensus on a ruling, especially when there are multiple interpretations of the Quran and Sunnah. It can be misused to justify harmful or discriminatory practices. یہ علماء سو جو درباری علماء ہوتے ہیں وہ اسی اجتہاد کا غلط استعمال کرتے ہوئے عامروں کو لیجٹمیسی دیتے ہیں، ان کے حق کے قوانین بناتے ہیں اور فتوے دیتے ہیں ان کے حق کے، جیسے کہ یزید کو بھی اس کے علماء نے جائز قرار دے دیا تھا،
اس کے درباری علماء نے، امیر معاویہ کو بھی. ٹھیک ہے. تو ڈسپائٹ دا چیلنجز، اجتہاد از vital concept in Islamic law. It allows scholars to adopt Islamic law to the changing needs of society. Main concept یہی ہے کہ changing needs of society adopt کرنے کی Islamic law کو یہ opportunity دیتا ہے. And it ensures that Islamic law remains relevant and applicable to the modern world. اجتہاد کی ٹائپس کیا ہیں؟ مین ٹائپ کیا ہیں؟ استدلال اور قیاس. استدلال is the یہ دلیل سے is the process of deriving a ruling from Quran and Sunnah by using the principle of Islamic legal theory. قیاس is the process of analogizing a new situation to a similar situation that is already addressed in the Quran and Sunnah. پروف کیا ہے اجتہاد کا؟ اجتہاد کا پروف دیکھیں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اس کی تعلیم دی. Ijtihad is validated by Quran and Sunnah and dictates of reason. The Quran verse as, and to those who exert we show our path. کہ جو کوشش کرتا ہے اس کو ہم اپنا راستہ دکھاتے ہیں. اور دوسری آیت میں فرمایا their affairs are conducted by mutual consult وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. سورہ شورہ کی آیت ہے. and once اچھا نہیں یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی. وَتُشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے آپ مشورے کے ساتھ فیصلہ کریں. مسلمانوں کے آپس میں مشورے سے، صحابہ کرام سے مشورے سے فیصلہ کریں. اور جب آپ کوئی ڈیسیژن کر لیں تو اس کے بعد کیا ہے، پھر اللہ پر آپ بھروسہ کریں. تو اجتہاد کی اجازت بالکل دی گئی، اور نبی پاک کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی اجتہاد کریں. آپ وہی کے انتظار کرتے رہتے تھے. کئی دن تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ آپ آپس میں مشورے سے، اپنی کوشش سے، اپنے ذہن سے آپ کچھ فیصلہ لے سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں لے لیا اور وہ غلط اجتہاد ہو گیا جو آپ نے ان سے دیت لے کر چھوڑ دیا، تو بعد میں وہی نازل ہو گئی کہ یہ آپ نے غلط اجتہاد کیا. لیکن کیونکہ کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو لہٰذا آپ کو تو اس پہ معافی ہے. اگر حکم موجود ہوتا اور اس کے باوجود آپ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کو بھی سزا دیتے. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں قرآن پاک میں، یہ کہیں پہ بھی نہیں. اچھا، so several ahadith are quoted in support of ijtihad. Some of them are very important. First is the hadith in which معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل کو ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر بھیجا معلم. تو ان سے پوچھا کہ معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت معاذ نے، کہ I would resort to ijtihad if he does not find a solution in the Quran and the Sunnah. انہوں نے کہا اگر قرآن اور سنت میں مجھے کوئی کلیئر احکام نہیں ملے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اہل علم سے پوچھوں گا اور پھر اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کسی نتیجے پر، کسی فیصلے پر پہنچ سکوں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل کی، ابو داؤد میں آئی. دوسری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جج جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کو 2 نیکیاں ملیں گی اگر اس نے صحیح فیصلہ کر لیا کوشش کر کے. ایک جگہ 2 نیکیاں لکھا ہے، ایک جگہ 10 نیکیاں لکھا ہے. اور اگر وہ اس کوشش کے باوجود جو فیصلہ اس نے کیا وہ غلط کر دیا تو پھر بھی اس کو کوشش کرنے کی 1 نیکی تو لازمی ملے گی. ٹھیک ہے. تو اٹ مینس کہ اجتہاد کی ہمیں اجازت ہے جہاں پہ قرآن اور سنت کی واضح تعلیمات ہمارے لیے موجود نہ ہو. تیسری حدیث کیا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے کوئی وحی نہیں ملتی I adjudicate you I adjudicate among you on the basis of my opinion.
یہ تینوں احادیث ابو داؤد کی اور سنن نسائی کی. ٹھیک ہے. اچھا. There are many examples of how Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make a decision on the basis of his ijtihad after consulting with his companion. کافی ساری ہیں. دنیاوی معاملات میں جو بھی اسٹریٹجیز آپ بناتے تھے آپ صحابہ کرام سے مشورہ کر کے ہی بناتے تھے, اور کئی جگہ پہ آپ نے اپنے اوپینین پر صحابہ کرام کے اوپینین کو فوقیت دی, وہ اچھا تھا. ٹھیک ہے. تو مشورہ یعنی باہمی کنسلٹیشن اس کی بڑی اہمیت ہے, اور اجتہاد کی بھی اہمیت ہے اسلام. Prophet sallallahu alaihi wasallam himself stated that in matters that pertain to judgments, he had made decisions based on his ijtihad. As he said, I am only a human being. میں بس ایک انسان ہوں. When a case is presented to me, جب میرے پاس کوئی کیس لایا جاتا ہے تو میں کسی کے حق میں ناحق فیصلہ بھی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے تو تمہاری شہادتوں پر بھروسہ کر کے, تمہاری گواہیوں پر بھروسہ کر کے فیصلہ دے دینا اپنے ذہن کے مطابق, تو میرا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ان دس کیس if I give someone something, اگر ایسی صورتحال میں اگر میں کسی کو کوئی چیز دوں جو کہ اس کا حق نہ بنتا ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ چیز لینے سے انکار کر دے. He should not accept it. ٹھیک ہے. For the thing that I gave him is nothing but a piece of fire. کیونکہ جو چیز میں اس کو دے رہا ہوں, جو اس کا حق نہیں بنتا اور میں اس کو دے رہا ہوں, تو وہ کیا ہے, وہ آگ ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا بھی اجتہاد غلط ہو سکتا ہے. جب میرے پاس وہی نہیں آتی, میں اپنی اوپینین کے مطابق فیصلہ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا بھی اجتہاد غلط ہو سکتا ہے, لیکن ایسی صورتحال میں بینیفیشری کو چاہیے کہ وہ اس بینیفٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ نے ہمیں ہماری کیا تربیت فرمائی کہ اجتہاد پھر بھی کر لینا چاہیے, کوشش تو کرنی ہے نا. یہ اپروچ نہیں دی ہمیں کہ نہیں غلطی کے ڈر سے تم فیصلہ ہی نہ کرو, تم کوشش ہی نہ کرو. یہ اپروچ ہمیں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اجتہاد کر کون سکتا ہے جی؟ صرف مجتہد کر سکتا ہے. کچھ اسکالرز نے اس کی شرائط بھی بتائی ہیں, تو لیکن قرآن اور سنت میں اس حوالے سے کچھ نہیں ہے. ابو الحسن بصری نے اس کی شرائط کچھ بتائی 5ویں صدی میں جا کے, which was later accepted by امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ and other scholars. انہوں نے کیا بتائی اس کی شرائط, requirements of a مجتہد, کہ اس کو دین کا پورا علم ہونا چاہیے, قرآن اور سنت کا پورا علم ہونا چاہیے, پچھلے کیے ہوئے اجتہادات جو اب تک ہو چکے ہیں ان سب کا علم ہونا چاہیے, قرآن اسلامک تھیوری لیگل تھیوری کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دا مجتہد must be a مسلم میل اور فیمیل بھی کر سکتی ہے اجتہاد, اس کو مجتہدہ کہیں گے. ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے, عقل مند, who has attained a high level of intellectual competence. good knowledge of Arabic language اس کو ہونا چاہیے. well versed ہونا چاہیے قرآن اور سنت میں اور اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس میں. اور he must be generally knowledgeable of the اجتہاد carried out by previous scholars. پچھلے اجتہادات کا اس کو پتہ ہونا چاہیے جنرلی. کچھ مسنگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جنرلی سب کا ہی پتہ ہونا چاہیے. اور اس کو مقاصد شریعہ پتہ ہونا چاہیے, آبجیکٹیوز آف شریعہ, شریعت کی انٹینشن کیا ہے, الٹیمیٹ گول کیا اچیو کرنا چاہتی ہے وہ, ایک سوشل جسٹس والی سوسائٹی اچیو کرنا جو شریعت کا گول ہے. لائک پروٹیکشن آف فیتھ, لائف, لائنیج, انٹلیکٹ, پراپرٹی, پتہ ہونا چاہیے مجتہد کو کہ ان چیزوں کی اہمیت ہے شریعت کی نظر میں, آبجیکٹیو آف شریعہ. ٹھیک ہے. He must be an upright person and must be capable of distinguish between strong and weak evidence. ٹھیک ہے. اسٹرانگ اور ویک ایویڈنس میں اس کو فرق کرنا آنا چاہیے. اجتہاد کا پروسیجر کیا ہے کہ when clear ruling is available in the text, نص جس کو ہم کہتے ہیں قرآن یا سنت, اس کو ہم نص کہتے ہیں. جب کلیئر
رول اویلیبل ہوگا قرآن میں اور سنت میں، اجتہاد از ناٹ اپلیکیبل، پھر تو اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا. پھر ہم کہہ دیں گے جی قرآن میں سنت میں کلیئر حکم موجود ہے، اس میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اجتہاد ہو بھی جائے تو ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن اور سنت جو ہے وہ پرائمری سورس آف لا ہے، ان میں اگر کوئی کلیئر چیز موجود ہے تو پھر سیکنڈری سورس کی ضرورت ہی نہیں. Procedure of ijtihad is that the mujtahid must first look at the Quran and Sunnah. اگر وہاں پر اس کو سولوشن نہ ملے پھر وہ اجتہاد شروع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اہم چیز ہے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ پرائمری سورس آف لا ہے. اگر اس میں سب سے پہلے تو مجتہد نے اس میں دیکھنا ہے، اگر اس میں سے اس کو حل مل جاتا ہے تو بس اس کا کام ختم، اس کو اجتہاد کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ اس کو اجازت ہے. اگر اس کو قرآن اور سنت میں کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا کلیئرلی تو پھر وہ اجتہاد کی طرف جائے گا. اجتہاد کی ایگزامپلس کیا ہیں دیکھیں. یہ بھی میں نے بتایا کہ بدر میں جو قیدی تھے، پہلی بار مسلمانوں کی قید میں کوئی آیا تھا تو سمجھنا ہے کیا کریں. اب نبی پاک کی رحم دل طبیعت تھی تو آپ نے کہا کہ اچھا چلیں ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے اپنے چچا بھی تھے ان قیدیوں میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا تھا اس کو کہا کہ چلو 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. وہی نازل ہو گئی. حضرت عمر آئے نبی پاک اور حضرت ابو بکر کے پاس، دیکھا ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تجھے بھی بتاؤ، تو تاکہ میں بھی اس طرح سے روں یا رونے والا منہ بنا لوں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے جس میں سخت ڈانٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ان کو چھوڑنے کا بدر کے قیدیوں کا، کیونکہ آپ کے پاس وہی نہیں آئی تھی اس بارے میں، اور اگر وہی آ چکی ہوتی کہ ان کو نہیں چھوڑنا اور اس کے باوجود آپ چھوڑ دیتے تو پھر آپ کو بھی ہم سخت سزا دیں. تو اس وجہ سے نبی پاک اور حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے خوف زدہ ہو کے اترے ہوئے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جن دو معاملوں میں میری اور اللہ کی رائے ایک تھی وہ یہ، ان میں سے ایک معاملہ یہ تھا، کیونکہ وہ حضرت عمر کہتے تھے ان ساروں کو مار دیتے ہیں نہیں تو یہ پھر لڑنے آئیں گے، احد میں پھر لڑنے وہ آ گئے تھے. تو اس میں ان کی رائے حضرت عمر کی یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن نبی پاک نے فیصلہ کر دیا تھا کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں. اچھا، پھر دوسری اجتہاد کی کیا ہے کہ بیٹل آف احد، اس میں نبی پاک چاہ رہے تھے کہ مدینہ کے شہر میں رہتے ہوئے لڑیں، کیونکہ میثاق مدینہ پیکٹ کی وجہ سے یہودی بھی پھر پابند ہے مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے. لیکن صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ ہم احد کی جگہ پہ چلتے ہیں، وہاں پہ لڑیں گے. تو یہ اجتہاد ہوا، ٹھیک ہے جی چلو چلتے ہیں. اچھا اچھا، نبی پاک کی باتوں کو تو ہم اتنا زیادہ اجتہاد نہ بھی کہیں، یہ مثلا اوپر والی جو دونوں باتیں ہیں تو بھی ٹھیک ہے چلے گا، کیونکہ he himself was the primary source of legislation. ان کی باتوں کو، وہ تو پرائمری سورس آف لیجسلیشن تھا، ان کو تو ہم اجتہاد اس طرح سے ایک ڈیفینیشن کے تحت نہیں بھی کہہ سکتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو بڑے بڑے اجتہادات ہوئے وہ دیکھیں. ان میں سب سے بڑا اجتہاد آج تک کا جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قرآن کو اکٹھا کر کے بک شیپ میں لانے کا کیا. حضرت عمر آیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ جی قرآن کی حفاظت کے لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو بک شیپ میں لیں، مصحف یعنی صفوں پہ تحریر کیا ہوا، دو گتوں کے درمیان ہم اس کو بک شیپ میں لیں. قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی تھی کہیں کپڑے پہ، کہیں کھال پہ، پتوں پہ، پتھر پہ، لیکن اکٹھا کہیں پہ بھی نہیں تھا قرآن. تو حضرت ابو بکر نے پہلے تو ریفیوز کر دیا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے جو کام نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. لیکن وہ بار بار انسسٹ کرتے رہے حضرت عمر، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر مان گئے اور پھر سب مسلمانوں کو بلا کے قرآن اکٹھا کیا، گواہیاں لے لے کے سب سے. تو قرآن اکٹھا ہو گیا. تو یہ سب سے بڑا اجتہاد تھا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر. اس کے بعد منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جو
جنگ کا تھا، تو وہ منکرین زکوٰۃ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں، نبی کو بھی آخری نبی مانتے ہیں، حج بھی کریں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، بس زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا ہم خود ہی اپنے آپس میں اکٹھی کر کے آپس میں ہی اپنے لوگوں پر ہی خرچ کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے اجتہاد کیا اور فتویٰ دے دیا کہ نہیں، آج یہ زکوٰۃ سے منکر ہو رہے ہیں، کل کسی اور چیز سے منکر ہو جائیں گے، تو امت میں اتحاد نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر تم نبی کے دور میں اونٹ کے ساتھ رسی دیتے تھے اور اب صرف رسی دینے سے انکار کرو گے، اونٹ دو گے زکوٰۃ میں، تو میں پھر بھی تم سے جہاد کروں۔ اور انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کا فتویٰ دیا، اجتہاد کیا کہ ان کے ساتھ جہاد جائز ہے۔ تو آبویسلی مسلمانوں میں ایک ریزنٹمنٹ، تو تھوڑی سی ایک سوچ تو آئی کہ یار یہ کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، صرف پیسوں کی وجہ سے ہم انہیں مار رہے ہیں۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جب ان سے جہاد شروع ہوا، وہ اللہ کو بھی ماننے سے مکر گئے۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہ منافقین تھے، اور وہ اگر اسلام میں گھل مل جاتے تو اسلام کا حلیہ ہی بگاڑ دیتے۔ اسی طرح حضرت عمر نے بہت سارے اجتہادات کیے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، بہت سارے اجتہادات ان لوگوں نے کیے۔ لیکن یہ جو دو ہیں سب سے بڑے اجتہاد حضرت ابوبکر نے جو کیے کہ تو قرآن کو اکٹھا کیا جائے، اس کا مصحف بنایا گیا، صفوں پر تحریر کر کے، اور چاروں گورنرز کو ایک ایک کاپی اس کی بھجوا دی۔ ایک حضرت عائشہ کے پاس بھی تھی، تو ہر مسلمان جا کے ان سے اپنی کاپی کی کریکشن کر لے، اور باقی سارے نسخوں کو جلا دیا۔ اچھا، تو حضرت عثمان نے بھی بڑا زبردست ایک اجتہاد کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب اسلام پھیلتا پھیلتا دور دراز کے علاقوں میں گیا، تو ان لوگوں کو ان سے ہر علاقے کا اپنا لہجہ ہوتا ہے۔ جیسے مصری لوگ جو ہیں ان سے جیم نہیں بولا جاتا، وہ اپنے لیڈر جمال عبد الناصر کو گمال عبد الناصر کہتے ہیں، اس لیے واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، الرجیم نہیں پڑھا جاتا۔ تو جب نئے نئے علاقوں میں قرآن گیا، ان کے اپنے لہجے تھے، تو وہ قرآن کا تلاوت اور مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا بدل کے۔ تو پھر حضرت عثمان نے اپنے دور میں یہ اجتہاد کیا کہ جو قریش، کیونکہ قرآن قریش میں نازل ہوا، تو جو لہجہ قرآن کا قریش پڑھتے ہیں، وہ لہجہ جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے، سارے لوگ اسی کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا اجتہاد تھا کہ قریش کا لہجہ جو ہے وہ پیٹنگ کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، سننے میں شاید نہیں لگتی، مثلا کسی پنجابی کو آپ پڑھوائیں تو وہ چاقو لکھا ہوگا نا، اردو میں لکھے ہوئے چاقو کو کاچو پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب قرآن کے کسی لفظ کا کوئی پڑھے تو وہ اس کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان کا بھی یہ ایک اجتہاد تھا، اس وجہ سے انہیں جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ جامع القرآن مطلب قرآن کی تلاوت پر سب کو جمع کرنے والا۔ حالانکہ قرآن جمع کیا حضرت ابو بکر نے، اور حضرت عمر کے دور میں کمپلیٹ ہوا، اکٹھا ان لوگوں نے کیا تھا قرآن کو بک شیپ میں، اور قرآن کی تلاوت میں حضرت عثمان کے دور۔ اور باقی حضرت علی کے بہت سارے اجتہادات ہیں۔ ہاں جی، آج پڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، modes of اشتہاد، legislative function of اشتہاد۔ اشتہاد can only be performed in following three ways۔ literal interpretation ہو سکتی ہے کہ جی in the first type of اشتہاد the jurist stays as close as he can to the text، مطلب قرآن اور سنت۔ he focuses on the literal meaning of the text، کہ وہ مجتہد جو ہے کوشش کرتا ہے کہ جو لٹرل میننگ ہے نا قرآن کی آیت کا، اسی سے مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر اس سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھا اس لفظ کے دوسرا معنی لگا کے دیکھ لوں، اچھا یہ جو ورڈ عین آ رہا ہے، عین آنکھوں کو بھی کہتے ہیں، عین پانی کے چشمے کو بھی کہتے ہیں، اچھا ایک کی جگہ دوسرا میننگ لگا کے دیکھ لوں، پھر شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس طرح سے وہ کرتا ہے، پہلے لٹرل میننگ جتنے بھی پاسبل ہوں، اس کے بعد وہ جو اس کے الفاظ ہیں ان کے دوسرے میننگ نکال کے
वन बाय वन लगा के चेक करके कोशिश करता है शायद ये मतलब हो, शायद ये मतलब. So firstly, he tries to find explanation for difficult and unelaborated words from the text, Quran and Sunnah themselves. Secondly, he moves to literature. If he does not find explanation in the text, तो वो अरब लिटरेचर की तरफ जाता है. अरब जितने भी आप देखेंगे कि मुफस्सरीन हैं, इब्ने कसीर है, इब्ने खल्दून है, ये सारे के सारे मुफस्सरीन के साथ साथ शायर भी होते थे. रीज़न क्या थी कि इनको कुरान की एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ये उन अल्फाज का तर्जमा करने के लिए जो क्लियरली ना समझ आ रही है कोई आयत, तो वो अरब लिटरेचर पढ़ना पड़ता था, अरब शायरी पढ़नी पड़ती. ठीक है. सो वी कैन से दैट इट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ. फर्स्ट जो मोड है इत्तेहाद का, कि हम उसमें लिटरल इंटरप्रिटेशन से ही गुजारा करने की कोशिश करते हैं. अगर उसमें काम बात हल हो जाए तो बस ठीक है, इज्तिहाद को यूं रोक देते हैं, इज्तिहाद कंप्लीट हो. अगर उससे मामला हल ना हो, फिर analogical extension. This mode is confined to strict type of analogy, qiyas. It extends the law to new cases that may be similar to the cases mentioned in the sources for which the laws cannot be discovered through the literal interpretation. This is called the method of analogy or qiyas. We can assume that it is to follow precedents. ठीक है. फिर qiyas किया जाता है कि जो नई सूरत हाल है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कुकीन की या इस तरह की, कि ये नई सूरत हाल है और इससे सिमिलर केस मौजूद है, शराब का कुरान में ममानियत है. ठीक है. तीसरा, extension to new cases. It extends the laws to new cases that have not been covered by the previous two methods by looking at the general principles and objectives of Sharia. This method is known as istihsan और मसाले मुरसला. ठीक है. अब ये कियास है, इस्तदलाल है, और इस्तेहसान है, मसाला मुरसला है, ये सारी की सारी सब टाइप्स हैं इसकी इज्तिहाद की. इज्तिहाद की ही कोई ना कोई शक्ल है. जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, वी कैन presume that it is to enact new laws. लिमिटेशन क्या है इज्तिहाद की? इज्तिहाद की लिमिटेशन ये है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकता बिल्कुल भी. कुरान और सुन्नत में जो बताए गए मेन मेन अकायद हैं, उनके खिलाफ नहीं हो सकता. जो हमने सबसे पहला लेक्चर पढ़ा था, अकायद क्या है हमारे? सबसे पहला अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखरत, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल मलाइका. इन पांच अकायद के खिलाफ कोई भी इज्तिहाद नहीं हो सकता. कोई इज्तिहाद ये नहीं कह सकता कि जी यौम आखरत नहीं आनी, या अल्लाह एक नहीं, या रसूल नहीं होते, या किताबें नहीं. क्यों? क्योंकि ये हमारे बेसिक अकायद हैं फेथ की. कोई भी इज्तिहाद इसके खिलाफ हो ही नहीं सकता, होगा भी तो वो बातिल होगा. कुरान की क्लियर आयत के खिलाफ कोई इज्तिहाद नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान खुद प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है. इज्तिहाद सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ है. प्राइमरी हमेशा प्राइमरी ही होता है. इसी तरह मतवातर सुन्नत, जिसकी मतलब चेन ऑफ नरेटर्स जो है वो अनक्वेश्चनेबल है, बिल्कुल कंप्लीट है. ठीक है. उसके खिलाफ भी कोई इज्तिहाद नहीं हो सकता. फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम जो है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनके खिलाफ भी नहीं हो सकता इज्तिहाद. मॉरल ट्रूथ्स जो हैं, उसके खिलाफ भी इज्तिहाद नहीं हो सकता. मॉरल ट्रूथ मसलन सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है. अब कोई इज्तिहाद ऐसा नहीं हो सकता जो कहे जी सच बोलना बुरी बात है और झूठ बोलना अच्छी बात है. ठीक है. और इस्लाम के जो भी डेफिनेटिव और अथेंटिक रूल्स हैं, उनके खिलाफ भी कोई इज्तिहाद नहीं हो सकता. देयर इज नो इज्तिहाद वेयर द रूल इन टेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट. ठीक है. टेक्स्ट से मुराद कुरान सुन्नत, जिसमें रूल जो क्लियर है उसके खिलाफ कोई इज्तिहाद नहीं हो सकता. इन अदर वर्ड्स, when the rule in the text is so clear that more than one meaning cannot be derived from it, the jurist is prohibited from undertaking ijtihad on that. ठीक है. ये लिमिटेशन हमने पढ़ ली. ये लिमिटेशन भी वो आपसे पूछ लेता है कि इज्तिहाद की लिमिटेशंस क्या हैं. ये लाजमी इसको देख लीजिएगा. अच्छा, मिसाल के तौर पे
अब कुरान कहता है कि 100 स्ट्राइप सजा होगी जिना, ठीक है। तो 100 स्ट्राइप्स का मतलब 100 स्ट्राइप्स ही है। कोई मुजतहिद ये इज्तिहाद नहीं कर सकता कि 101 कर लें या 99 कर लें। क्यों? क्योंकि कुरान में जो आ गया ना, कुरान इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा ये इज्तिहाद कर सकता है कि जो स्ट्राइप्स जो है, कोड़ा जो है, वो लकड़ी का होगा, वो चमड़े का होगा, किस चीज का होगा, वो इसमें अपने जहन को लड़ा सकता है। लेकिन 100 कोड़े का मतलब 100 कोड़े ही है। और अनमेरिड पर मैरिड के लिए नबी पाक ने संसार करना होता है। कुरान में नहीं है, लेकिन नबी पाक ने संसार करना। अच्छा, डॉक्टर यूसुफ अल करजावी कहते हैं कि इज्तिहाद जो है इन कंटेम्प्ररी कॉन्टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स। दो टाइप का होता है इज्तिहाद। एक इज्तिहाद इंतकाली, इंतकाली मतलब जो मुंतकिल होकर हम तक आए, मतलब जो हमसे पहले के जूरिस्ट कर गए, वो है इज्तिहाद इंतकाली, ठीक है। और जो नया इज्तिहाद हम करेंगे वो होगा इंशा। नशा किसी चीज को, नई चीज को स्टार्ट करने को कहते हैं। न्यू इश्यूज पर जो इज्तिहाद करेंगे उसको हम कहेंगे इज्तिहाद इंशाई, ठीक है। बाकी ये नीचे टाइप्स ऑफ जूरिस्ट हैं, ये बहुत ज्यादा डीप नॉलेज आ जाता है, आपसे क्वेश्चन में इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है कि शरीयत के मुज्तहिद कौन होते हैं, मजहब के कौन होते हैं, मसाइल के कौन होते हैं। क्विकली बता देता हूँ, लेकिन अपनी मेमोरी को इससे ओवरबर्डन ना कीजिएगा। मुज्तहिद फिर शरिया वो होते हैं फाउंडर ऑफ स्कूल। मसलन ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, इमाम हनफी, शाफी, हम्बली, मालकी, ये सारे के सारे इनके जो फाउंडर हैं, मसलन हनफी स्कूल के फाउंडर हैं इमाम अबू हनीफा। तो वो उनको हम कहेंगे मुज्तहिद फिर शरिया। तो इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, ठीक है। उनको हम, ये कौन थे? ये फाउंडर थे अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स के। तो देवर मुज्तहिद फिर शरिया, ये टॉप लेवल हो गया। दूसरा टाइप या ग्रेड हम कहेंगे मुज्तहिद फिल मजहब, कि उनको, उनके जो फॉलोअर, उनके जो शागिर्द थे, जो उनके प्रोमिनेंट शागिर्द थे, उनको हम कहेंगे मुज्तहिद फिल मजहब, ठीक है। विद इन द स्कूल, मुज्तहिद विद इन द स्कूल, स्कूल ऑफ थॉट है ना। फाउंडर जो थे वो कहलाएंगे मुज्तहिद फिल शरिया। और फाउंडर्स के फॉलोअर जैसे ये इमाम अबू यूसुफ हैं, ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, और ये बाद में चीफ जस्टिस बने, खलीफा हारून रशीद के। अच्छा, और तीसरे नंबर पर आ जाएंगे मुज्तहिद फिल मसाइल, jurist who determine answer to the cases that are not settled by the previous two grades, ठीक है। जो उन दोनों ने नहीं किए, क्योंकि जब ये मुज्तहिद बने तो ऑब्वियसली ये बहुत सारे, तो जो जो पॉसिबल इज्तिहादात थे ये कर गए, चंद इक्का दुक्का जो छोड़ गए, उस उसको फिर आके मुज्तहिद फिल मसाइल वाले तीसरे ग्रेड के मुज्तहिदीन ने किया, ठीक है। और ये जो है ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको छोड़ दें। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ इज्तिहाद, ये इंटरेस्टिंग भी है और ये आपसे पूछता भी है। ये एग्जाम्पल्स देते हैं इसकी, या आप बता देंगे पाकिस्तान में अब जो है किस किस चीज़ पर इज्तिहाद होना ज़रूरी है, वो भी हम अभी नीचे पढ़ते हैं। अच्छा, इज्तिहाद की क्या एग्जाम्पल्स हैं कि हज़रत अबू बकर ने इज्तिहाद किया कि सबको जो है बैतुल माल से बराबर मिलेगा, ठीक है। उन्होंने कोई ग्रेडिंग नहीं की। बाद में हज़रत उमर ने आके इस इज्तिहाद को चेंज किया, उन्होंने अपना इज्तिहाद किया। उन्होंने बदरियों को ज़्यादा दिया, बदर वालों को, मुहाजिरीन को ज़्यादा हिस्सा दिया, कि ये असल मुसलमान थे। और ये जो फतह मक्का के बाद पैसे लेके मुसलमान हुए थे, इनका हिस्सा कम कर दिया उन्होंने, ठीक है। ये उनका इज्तिहाद था। इस तरह हज़रत उस्मान का जो ओपिनियन उन्होंने दिया कि ऑल पीपल शुड रीड द कुरान अकॉर्डिंग टू जैद्स वे ऑफ रिसाइटेशन। हज़रत जैद क्योंकि कुरैशी थे, और जिस लहजे में वो तिलावत करते थे वो कुरैश का अपना लहजा था, उसी में कुरान नाजिल हुआ था, लिहाजा उसी लहजे में सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है।
इसी तरह माल गनीमत की तकसीम का कानून इस्लाम का ये था कि 20% जो थी वो बैतुल माल को जाती थी, बाकी सारी की सारी जो थी, क्योंकि अरब का दस्तूर यही था कि 1/4 खलीफा को लीडर को जाती थी, और बाकी जो थी मुजाहिदीन में या लड़ने वालों में तकसीम हो जाती थी। नबी पाक ने इसको चेंज किया, अपना हिस्सा कम किया, 1/4 के बजाय 1/5 हिस्सा लेना शुरू किया, बाकी मुजाहिदीन में तकसीम होता था। तो उसको भी आप जो अपना हिस्सा लेते थे वो गरीबों में तकसीम कर देते थे। तो अब हुआ ये कि हजरत उमर के दौर में मुसलमानों ने शाम फतह कर लिया, मिस्र को फतह कर लिया, ईरान फतह कर लिया, इराक फतह कर लिया। तो फिर वो कहते कि अगर ये मैं बांट दूंगा मुजाहिदीन में, फतह करने तो 5-10 हज़ार लोग जाते थे, एक पूरा मुल्क फतह कर लेते थे। तो अगर ये मैं 10 हज़ार लोगों में पूरा मुल्क बांट दूंगा तो ये तो जिम्मेदार बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स बन के बैठ जाएंगे, जहाज भी छोड़ देंगे, और उल्टा एक जागीरदाराना सिस्टम बन जाएगा। तो उन्होंने इज्तिहाद किया कि नहीं, ये जमीनें मैं तकसीम नहीं करूंगा मुजाहिदीन में, ये बैतुल माल में जाएगी और वहाँ से वजीफा मिलेगा। ठीक है। और उन्होंने बल्कि ये कहा कि इसको मैं बैतुल माल में भी कब्जा करके रख लूंगा तो हम इसको मैनेज ही नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने इश्तिहार ये किया कि उन वहीं के लोगों को वापस दे दिया और उन पे टैक्स लगा दिया। वो बैतुल माल में आता था और उससे सिस्टम चलता था। तो ये उनका इश्तिहार था। उसके बाद ये परमिसिबिलिटी ऑफ यूजिंग एथलीट्स टू ट्रैवल फॉर हज, ये एक इश्तिहार ये भी हुआ मौजूदा दौर का। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में भी इश्तिहार करना पड़ा कि हाँ जी ये जायज़ है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी बताया कि इसके बारे में इश्तिहार किया गया, ये जायज़ है। स्टेम सेल रिसर्च के बारे में, फिर डेमोक्रेटिक वोटिंग के बारे में इश्तिहार किया गया कि कुरान इसकी इजाज़त बल्कि हुक्म देता है कि ये हम अहले अमानत को उनकी अमानत लौटाने वाली बात है, वोटिंग, सही लोगों को वोट देना। So the ruling on permissibility on using certain technologies such as internet and social media, इसको भी इत्तेहाद के थ्रू अलाउ किया गया। परमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ आर्ट और एंटरटेनमेंट, इसको भी इत्तेहाद के थ्रू अलाउ किया गया, वरना ये अक्स बनाना जो है ये बुत परस्त लोगों का एक तरीका था। बुत भी बनाते थे वो, शबीहात भी बनाते थे। तो बड़े अरसे तक ये जो है हराम ही रही हैं चीज़ें, और अभी भी हैं जो एक्सप्लिसिट टाइप की होती हैं। लेकिन ये कि मसलन कैलीग्राफी है, उसके बारे में तो इत्तेहाद है ना कि वो बड़ी अच्छी चीज़ है, अलाउड है। और इंटरटेनमेंट की भी बहुत सारी किस्मों को अलाउ किया गया, जहाँ जब तक कि उनमें कोई वल्गैरिटी वगैरह ना हो, वो अलाउ या झूठ ना हो। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इत्तेहाद एंड एप्लीकेशन इन पाकिस्तान। अच्छा, अब अगर कोई मुश्तहिद बैठकर कोई इत्तेहाद कर लेता है तो वो बाइंडिंग नहीं, वो एप्लीकेबल भी नहीं अनलेस कि स्टेट उसको अडॉप्ट ना करे। ठीक है। जब स्टेट उसको अडॉप्ट करती है फिर वो बाइंडिंग होता है सब पे, और उसके बगैर वो कोई बाइंडिंग नहीं है। पाकिस्तान में जो है हमारी कौमी असम्बली जो है, दैट इज द मेन लेजिस्लेटिव बॉडी। तो अगर कोई इज्तिहाद किसी भी आलिम का, फर्ज करें इमाम भी है, कोई भी है आलिम, वो कोई इज्तिहाद करता है, लेकिन उसको वो इज्तिहाद तब तक वैलिड नहीं है जब तक कि उसको हमारी कौमी असम्बली अडॉप्ट ना करेगी। ठीक है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेज देंगे, वो भेज देगी कौमी असम्बली को, अदालत की जगह वो भेज देगी। इश्तिहाद इन इशूज पे भी फौरी ज़रूरत है करने की, ये देखो, ये भी आपसे सवाल में लाजमी पूछता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इश्तिहाद भी पूछता है, मुजतहिद की क्वालिफिकेशन भी पूछता है, और ये इश्तिहादी इशूज भी। इश्तिहादी इशूज क्या है? रोल ऑफ वुमेन, इस पे इश्तिहाद होना चाहिए। जैसे अभी एक इश्तिहाद किया है कि हाँ जी दर्द खिलाफत जरूरी है आजकल के दौर में, किया कि
اختلافات ختم کرنے کے لیے اتحاد کی فوری ضرورت ہے۔ مسلمان اسٹیٹس کے درمیان یونٹی پیدا کر کے ایک کنفیڈریشن بنانے کی، ایک بلاک بنانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اکنامکس اینڈ بینکنگ کے حوالے سے اتحاد کی ضرورت ہے کہ ان کی کون کون سی چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹو کنکلوڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it is a need of time to revive the spirit of ijtihad. Certain steps need to be taken towards resolving and improving. The first step towards it reviving ijtihad is the liberation of religious authority from political regime so that issues can be resolved without influence. Reforming the Muslim educational system is also important that students to learn about the method to teach, interpretation, comparative religion, modern language, history, psychology, and philosophy should be taught to open mental horizons. Ijtihad should be collective as much as possible. ٹھیک ہے، یہاں پر ہو گیا ہمارا ٹاپک اشتہاد والا پورا۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن اور سنت پڑھا، وہ پرائمری سورس ہیں لیجسلیشن کے، پرائمری سورس آف لا ہیں، وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اب ان میں چینجنگ نہیں ہو سکتی اور وہ پریویل کرتے ہیں ان کیس آف اینی ڈفرینس۔ اس کے بعد اجماع ہے، وہ بھی ایک طرح سے اب کوئی مزید معاملات رہ نہیں گئے ہیں کیونکہ وہ اجماع کنسنسس آف امت اور علماء ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شروع کے علماء جتنا پاسبل تھا وہ کر گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اجتہاد۔ اجتہاد ہم نے پڑھ لیا کہ یہ جو ہے یہ موجودہ دور میں ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہے، ایگزامپل وغیرہ بھی پڑھ لی۔ اب اجتہاد اور اجماع میں فرق کا یہ ایک چھوٹا سا ایک پیج ہے، یہ اور دیکھ لیں، کافی لمبا ہو گیا ویسے لیکچر۔ اچھا، اجتہاد اور اجماع میں جو فرق ہے نا وہ کیا ہے، یہ آپ بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو یاد رہ جائیں گے دونوں کا۔ اجتہاد and اجماع are two important concepts in Islamic law. They are often confused کیونکہ ملتا جلتا نام ہے نا، اس وجہ سے ہم اسے کنفیوز کرتے ہیں۔ اجماع سمپل ہے کہ سب کس سے جمع ہوتا ہے، امت بھی اور اسکالرز بھی اور سارے، یا امت کا ایک سائزیبل نمبر۔ جبکہ اجتہاد کیا ہے، اجتہاد کے لیے سب کا جمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ بھی اکیلا بیٹھا اپنے کمرے میں کہہ دے کہ ہاں جی میرا یہ اجتہاد ہے، میں اس وجہ سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، تو پھر بھی وہ اجتہاد کو اجتہاد ہے۔ انجینئر علی مرزا کہہ دو، کوئی بھی کہہ دو، مجتہد ہو جس کو دین کا پتہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو they are often confused with each other but they have different۔ اجتہاد کیا ہے کہ independent reasoning of a qualified scholar، ٹھیک ہے، to derive rulings on matters not explicitly addressed in Quran and Sunnah. It is a demanding and challenging task as scholars must have a deep understanding of Quran, Sunnah and Islamic legal theory in order to engage in ijtihad effectively۔ اچھا جی، اب بہتر ہے۔ So, as scholars must have deep understanding of Quran and Sunnah and Islamic legal theory in order to engage in ijtihad effectively۔ جبکہ اجماع جو ہے وہ کیا ہے، اجماع is the consensus of the Muslim community on a matter of Islamic law. It is reached through a process of consultation and deliberation among qualified scholars۔ اجماع is considered to be a binding source of Islamic law۔ کیونکہ امت کا اجماع ہو گیا نا قرآن میں، آپ ہی کی سبیل المومنین، تو لہٰذا اجماع کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی احکام، اپنی وحی جیسا ہی درجہ دیا، یہ اس امت کے لیے اعزاز کی بات۔ So, second only to the Quran and Sunnah۔ The main difference between ijtihad and ijma is that ijtihad is an individual effort۔ ٹھیک ہے، ijtihad is the individual effort of a scholar، جبکہ اجماع کیا ہے، اجماع is the collective effort of the Muslim community۔ Ijtihad is used to derive rulings on new or emerging issues, while ijma is used to resolve disputes or disagreement on existing rulings۔ Here is a table summarizing the key differences between ijma and ijtihad۔
इज्तिहाद क्या है जी? इंडिपेंडेंट रीजनिंग ऑफ अ क्वालिफाइड स्कॉलर है। इजमा क्या है? कंसेंसस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। इज्तिहाद इंडिविजुअल एफर्ट होती है, इजमा कलेक्टिव एफर्ट होती है। पर्पस इज्तिहाद का होता है ड्राइव रूलिंग्स ऑन न्यू और इमर्जिंग इश्यूज, जबकि इजमा का मतलब होता है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स और डिसएग्रीमेंट ऑन एग्जिस्टिंग रूल। इजमा जो है, इज्तिहाद जो है वो बाइंडिंग नहीं है, इजमा बाइंडिंग है। So it is important to note that ijtihad and ijma are not mutually exclusive. In fact, they often work together to ensure that Islamic law remains relevant and applicable to the modern world. Ijtihad can be used to derive rulings which can then be submitted to Muslim community for consideration. If Muslim community reaches a consensus on the ruling, then it becomes binding on all Muslims. ठीक है? In this way, ijtihad and ijma play complementary roles in the development of Islamic law. Ijtihad allows scholars to adopt Islamic law to the changing needs of society, while ijma ensures that the law remains binding and authoritative. ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, and as per my opinion, this is the most important topic. Now you ask questions.